علم کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے جانے کا موقع ملا تو حضرت نے چند طلباء سے پوچھا کہ بھئی علم کسے کہتے ہیں؟ ایک نے کہا جاننا، ایک نے کہا پہچاننا، مختلف جواب دیتے رہے۔ حضرت خاموش بیٹھے رہے تو پھر ایک نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کا کیا معنی ہے۔ حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو علم ایک عجیب نور ہے، آتا ہے تو انسان کے من کو گرما دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، اور پھر انسان عمل میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے۔ جس کو اللہ علم نافع عطا فرمائیں گے وہ عمل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے جب بھی مانگے علم نافع مانگے، نفع دینے والا ہے۔ ایک ہوتی ہے معلومات، وہ فائدہ نہیں دیتی، جو فائدہ دیتا ہے اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ذہانت کے طریقے سے علم حاصل کرنا، کہ انسان دودھ پیے، اچھی غذا کھائے تاکہ ذہن تیز ہو، اور وہ پھر عبارتیں یاد کرے، کتاب پڑھے اور معنی یاد ہوں اور اسے علم حاصل ہو۔ جو ذہانت کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس میں بندے کو عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی۔ یہ یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طلباء کو مسنون دعائیں یاد ہوتی ہیں، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ تو اور بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ دعا بھی یاد ہے مگر موقع پہ یاد نہیں آتی۔ علم نافع کی یہ پہچان کہ وہ موقع پہ یاد آ جاتا ہے، وقت کے اوپر بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو ذہانت کے راستے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس میں نور ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ دماغ میں معلومات آ جاتی ہیں اور دماغ کے علم پر انسان کی زبان چلتی ہے، انسان کے اعضاء نہیں چلتے۔ انسان کے اعضاء دل کے اوپر چلتے ہیں۔ دل میں جب نور آتا ہے تو انسان کے اعضاء دل کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، نیک اعمال کثرت سے کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، کہ جس بندے نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا اللہ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ جو علم ہے نا جو عمل کی وجہ سے ملتا ہے، نیکی کی وجہ سے ملتا ہے، یہ علم نافع ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے علم کا حاصل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو تقوی کی وجہ سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ علم نافع کا نور ہوتا ہے جو سینے میں داخل ہوتا ہے۔ تو علم کو ذہانت کے طریقے سے نہ لیں، علم کو عبادت کے طریقے سے لیں، علم کو تقوی کی طرف سے لیں، اعمال کی وجہ سے لیں، پھر دیکھیں سینہ نور سے بھر جائے گا۔ النور اذا دخل الصدر انفتح،
جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ پھر دین کے لیے کھل جاتا ہے، پھر اعمال کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر تو ہم اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم، اور اگر ہم اپنے نفس کی مان کے زندگی گزاریں گے تو غلام عالم۔ آج جو طلباء محسوس کرتے ہیں نا جی، کیا علم ہم نے پڑھا، ساری زندگی غلامی کی، کبھی مسجد کے صدر کی بات مانو، کبھی مدرسے کے محتمم کی بات مانو، کبھی فلاں کی مانو، بس ہم تو ساری عمر کے غلام ہی بن گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے ہوتے تو ہمیں تو اللہ نے امامت کا رتبہ دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ تو علم والوں کو امامت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس امامت کو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ملامت بنا بیٹھتے ہیں، چنانچہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں ذلت ملتی ہے، دنیا کی بھی پریشانی، آخرت کی بھی پریشانی۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ تو انسان علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم کے باوجود گمراہ ہونے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اس کو سگریٹ پینے کے نقصانات کا پتہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، بچوں میں تو بری عادت پہ پڑ گیا، آپ لوگ سگریٹ نہ پینا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور سگریٹ بنانے والی کمپنی وہ بھی ڈبیا کے اوپر لکھ دیتی ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ اب اس آدمی کو اچھی طرح پتا ہے کہ سگریٹ نوشی کے نقصانات ہوتے ہیں، مگر جب کھانا کھاتا ہے اس کے اندر ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب نقصانات کو سمجھنے کے باوجود ڈبیا کھول کے سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا، کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ایسے ہے اور ایسے منع ہے، مگر نفس کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ یہ نفس کے تقاضے پہ عمل کر لیتا ہے، یہ گویا علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے۔ بس ہم اتنا کریں کہ جو ہم نے کتابوں میں علم پڑھا ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، پھر ذلت کیوں گئی؟ اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی شہزادہ جب بادشاہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر بادشاہ اس کو جلاد سے جوتے لگواتا ہے۔ ہم ہیں شہزادے، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کفار کو ہمارے پر مسلط کر دیا۔ یہ کفار اہل القردۃ والخنازیر یہ آج ہمیں جوتے مارتے پھر رہے ہیں، اور ہم شہزادے ہو کے جوتے کھاتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا گناہوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکی تقوی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو شہزادہ بالآخر شہزادہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا ہر لحاظ سے کامیاب فرمائیں گے۔ جو درس نظامی آج آپ پڑھ رہے ہیں یہی درس نظامی ہمارے اکابر نے پڑھا۔ کتابیں مختلف نہیں تھیں، لیکن جو علم کا نور ان کو نصیب ہوا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی غفلت ہے، اپنی سستی ہے۔ ایک بات دل میں عہد کر لیجئے کہ ہمیں جب اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیا ہے، اب ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے، کوئی ہمیں پھانسی لٹکا دے، کوئی پہاڑ سے دھکا دے دے،
کوئی ہمیں جان سے مار دے، جو مرضی چاہے کر لے، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ بس جب آپ کے دل میں یہ عہد کر لیا تو اب اللہ کے ہاں آپ کی قدردانی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، راستے کھولیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیس والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اترتی ہیں، روحانی غذا بنتی ہیں، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں اور جسمانی غذا بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو وعدے فرما رہے ہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم ان دروازوں کو کھلنے نہیں دیتے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔